ساحل نے خوفناک انداز میں اس لڑکی کو دیکھا اور گھبراتے ہوئے بولا، مجھے اب چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ساحل باہر کی طرف بڑھا جب اس لڑکی نے کہا، 100 سال بعد اس گھر میں کوئی آیا ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں جا سکتے۔ آہستہ آہستہ اس خوبصورت دلہن کی شکل تبدیل ہونے لگی، اس کے بڑے بڑے دانت نکل آئے۔ ساحل بھاگتے ہوئے گھر کا دروازہ کھولنے لگا، لیکن گھر کا دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لڑکی باہر کھڑی ہنستی ہوئی ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ ساحل نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن دیوار پر ہاتھ رکھتے ہی اسے کرنٹ لگا۔ وہ لڑکی بولی، یہ چڑیلوں کا گھر ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں جا سکتے۔ ساحل نے جیسے اس کی بات نہیں سنی اور ادھر ادھر بھاگتا رہا تاکہ اس گھر سے باہر نکل سکے، لیکن اس گھر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ساحل کا ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ لیکن اس کمرے میں ایک بہت بڑی بلی تھی جو بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ بلی ساحل کو کمرے میں دیکھتے ہی ساحل پر حملہ کرنے لگی۔ ساحل جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا، سامنے وہی دلہن کھڑی تھی۔ اس دلہن نے ساحل سے کہا، مجھ سے شادی کر لو نہیں تو مر جاؤ گے۔ ساحل نے کہا، تم ایک چڑیل ہو اور میں انسان، ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ چڑیل آگے بڑھی اور بولی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو مر جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن جو اب چڑیل بن چکی تھی آگے بڑھی اور ساحل پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ساحل وہاں سے بھاگا اور وہ چڑیل اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ چڑیل کہہ رہی تھی، مجھ سے شادی کر لو، میں نے تمہارا اتنا انتظار کیا، آج تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ ساحل بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار نما کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ کمرہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا، لیکن اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ پھر وہ ایک خوفناک تہہ خانے میں پہنچ گیا، جہاں پر ہر طرف خون کی بدبو تھی اور خوفناک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ وہ دلہن ساحل کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی اور بولی، جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے تم اسی تہہ خانے میں بند رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن وہاں سے چلی گئی۔ تہہ خانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ساحل کا تہہ خانے میں دم گھٹنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے اور کیسے نکلے اس تہہ خانے سے باہر۔ ساری رات وہ یہی سوچتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ تہہ خانے میں بند رہا۔ صبح وہ چڑیل دلہن نشادرا ساحل کے پاس آئی۔ اس دلہن کے ہاتھ میں کچھ پرانے زیورات تھے۔ اس نے ساحل سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو؟ ساحل نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک روح ہو اور میں انسان، ہم دونوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، تم پلیز مجھے جانے دو۔ نشادرا نے غصے سے کہا اور زیور پھینک دیے اور بولی، جب تک تم سے شادی کر کے تمہارا خون نہیں پیوں گی میں اس قبر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اسی تہہ خانے میں بھوکے پیاسے سڑتے رہو۔ یہ حکم دے کر نشادرا تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہونے لگا۔ ساحل کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں طرف موت کھڑی تھی۔ وہ بھوکا پیاسا 2 دن سے اس تہہ خانے میں بند تھا اور اب موت اسے اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی اور اسے نیند آ گئی۔ ساحل نے خواب میں ایک عامل کو دیکھا اور اس عامل نے ساحل سے کہا، بیٹا تم اگر اس قبر والی دلہن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہارے گلے میں جو تعویذ ہے اسے اس قبر میں ڈال دو۔ ساحل نیند سے جاگ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے اپنے گلے میں تعویذ کو دیکھا اور فیصلہ کیا اس تعویذ کو اس قبر میں ڈال دے گا۔
رات کو جب نوشادرا دلہن اس کے پاس آئی اور اس نے ساحل سے اس کا فیصلہ پوچھا تو ساحل نے کہا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شادی ہم اس قبر کے پاس کریں گے۔ نوشادرا خوشی خوشی راضی ہوئی اور ساحل کو باہر لے گئی۔ پھر نوشادرا تیار ہوئی، اس نے زیور پہنے اور اس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ساحل نے چپکے سے وہ تعویذ گلے سے اتار کر قبر میں دفن کر دیا۔ تعویذ دفن کرنے کے 1 منٹ بعد ہر طرف دھماکے ہونے لگے، ہر طرف دھواں اٹھنے لگا۔ ساحل نے جب اپنے چاروں طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کسی قبر کے پاس نہیں، ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا اور وہ خالی گھر بھی غائب ہو چکا تھا۔ ساحل نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔